شیخ افضل ضیاء آفیشیل یوٹیوب چینل پر جید علماء کرام کے دروس اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، ہادی رہبر و رہنما، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ قرض کے مسائل پر کچھ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام سے قبل عرب کے معاشرے تھے، مختلف قبیلوں کے جو مالدار سردار تھے یا اس معاشرے کے جو بڑے بڑے تاجر تھے، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے مگر سود پر قرض دیتے تھے۔ اگر کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا ہے تو واپسی پر بڑھا کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد دین اسلام کی جب تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم کے بعد ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ لوگوں پر ایک قسم کا ظلم ہے۔ اگر تم جتنا کسی کو قرض دیتے ہو اتنا ہی واپس دو۔ تم نے اس بندے کے ساتھ جو نیکی کی ہے، ہمدردی کی ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ تمہاری اتنی ہی رقم تمہیں لوٹا دیتا ہے، تمہیں اس کے ساتھ یہ نیکی کرنے پر اجر ملے گا۔ لیکن اگر تم رقم بڑھا کر لیتے ہو تو یہ پھر سود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی بندے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اور دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ساری کی ساری لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اور یہ دین امن ہے۔ کسی پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آ گیا کہ تم نے جس کو سود پر قرض دیا ہوا تھا، تمہاری زندگی میں اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب حکم آ گیا۔ حکم آنے کے بعد اب ہے توبہ، کہ جو پیچھے ہو گیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے ہیں۔ جب اس حکم کو سن لیا، اب آئندہ سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوگا۔ اگر پکی توبہ کر لو تو سود پر جو اضافی رقم تھی وہ سب ختم۔ اصل تمہاری جو رقم ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہیں واپس ملے گی۔ اگر تم اپنی اصل رقم لیتے ہو جو تمہارا حق ہے اور سود کو چھوڑتے ہو تو تم نے ظلم کو چھوڑ دیا۔ اور جس بندے کو تم نے قرض دیا تھا اگر وہ تمہاری اصل رقم بھی نہیں لوٹاتا تو وہ بھی تم پر ظلم کرے گا، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو اصل رقم ہے قرض کی وہ تمہیں واپس کرے گا، اوپر اضافی کوئی رقم نہیں دے گا۔ تم بھی ظلم نہ کرو اور وہ بھی تم پر ظلم نہ کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اس حکم کے جو خلاف جائے گا، سود پر قرض دے گا، سود پر قرض لے گا،
یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور معاشرے میں جتنے لوگ اس طرح کے لین دین یا کاروبار کرتے ہیں، وہ کسی فرد کے ساتھ ہو، ادارے کے ساتھ ہو، بینک کے ساتھ ہو، جن جن جگہوں پر سود پایا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہے، حرام کی آمیزش شامل ہو سکتی ہے۔ شکوک و شبہات سے بچ کر اپنے کام اور کاروبار کو ترتیب دینا چاہیے تاکہ ہمارے حلال مال کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ معاشرے میں کسی بھی تنگ دست کے ساتھ جو ہمدردی کی جاتی ہے، اس کے قرض مانگنے پر ہم اس کو دے دیتے ہیں، یہ جو ہمدردی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے نیکی کمانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ کیا کسی بندے کو اگر اس کے مانگنے پر اس کی مدد کرتے ہو یا اس کو قرض دیتے ہو تو یہ تم نیکی کر رہے ہو، اور نیکی کرنے والا بندہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کے لیے تو انشاءاللہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرض لینے کے بعد واپس نہیں کرتا، اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ جو فکر ہے یہ آج معاشرے میں لوگوں کو نہیں ہے، خاص طور پر جو آج کے حالات چل رہے ہیں۔ آج کے حالات میں تقریباً ہر دوسرا بندہ اس حوالے سے پریشان ہے، کسی کی رقم کہیں پھنسی ہوئی ہے، کسی کی رقم کہیں پھنسی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے ادا کرنی ہے وہ بالکل بے فکر ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ دینار او درہم، جس بندے کا انتقال ہو گیا، اس حال میں اس بندے کا انتقال ہوا، اس بندے پر قرض تھا، وہ قرض جو ہے وہ ایک درہم تھا یا ایک دینار تھا، جو فوت ہو گیا اس پر قرض کتنا ہے؟ ایک درہم یا ایک دینار، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، اسی حالت میں ادا نہیں کیا۔ فرمایا قضی من حسناتہ، اب قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے یہ ادا کیا جائے گا۔ کہاں سے؟ اس کی نیکیوں سے۔ دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوں گی، محنت کی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں جو حساب و کتاب ہے اس کی نیکیوں سے ہوگا۔ کیوں؟ لیس ثم دینار ولا درہم، اس لیے کہ قیامت کے دن جہاں حساب و کتاب ہوگا وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں روپیہ اور پیسہ نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں کا اور بدیوں کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب دنیا میں کسی بندے نے کسی سے پیسے لیے، نہیں دیے، مر گیا، قیامت کے دن حساب و کتاب کی جو محفل لگے گی، عدالت سجے گی، اب وہاں جو لین دین کا معاملہ ہے وہاں نیکیوں اور بدیوں کا ہوگا۔ اگر یہ بندہ جس نے قرض واپس نہیں کیا تھا یہ نیک بھی نہیں تھا، اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ وہاں جو فیصلہ کرے گا، جس بندے نے اس کو قرض دیا تھا اس کے کچھ گناہ ہیں، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں کیونکہ وہ تو حقدار ہے، اس کے گناہ اٹھا کے اللہ اس کے سر پہ ڈال دے گا۔ تو یہ بندہ ایک درہم و دینار کے لیے جس نے دنیا میں اپنے معاملے کو کلیئر نہیں کیا، قیامت کے دن لوگوں کی گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہیں وہ اس کے سر پہ ہوں گی۔ تو سوچئے ایک درہم و دینار کی اوقات کیا ہے؟ میرے خیال میں ابھی اس وقت کوئی 1000 روپے کے اندر ان کا ریٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک درہم اور دینار کسی پر قرض ہے اور وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، 1000 روپے دینا ہے، اپنی آخرت برباد کر لی، کون سی عقل مندی کا سودا ہے؟ 1000 روپے کے لیے بندہ اپنی آخرت کو خراب کر لے،
اور دنیا میں لوگوں سے منہ چھپاتا پھرے کہ میں نے اس کو 1000 روپے دینا ہے، اس کا وہ سامنے نہیں کر رہا، کون سی عقل مندی ہے؟ تو ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس بندے سے سامنا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں سامنا ہوگا تو وہاں تو چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لین دین کے معاملات کو چیک کر کے اپنے آپ کو یہیں دنیا میں کلیئر کر لیں، جتنا جلد ہو اتنی جلدی اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں چوٹی کا عمل کرتا ہے، اگر وہ چوٹی کا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، قرض کی وجہ سے اس بندے کی زندگی کا فائدہ کیا، اس کی نیکی کا فائدہ کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے، جیسے میدان جہاد کے اندر لوگ جاتے ہیں، صفیں سیدھی ہوتی ہیں، لوگوں کو تربیتی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ بھی لوگوں کے سامنے کھڑے تھے اور فرمایا دیکھو یاد رکھو، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور ایمان کی حالت میں جہاد کرنا، ایمان کی حالت میں جہاد کرنا، آپ نے فرمایا کہ یہ اعمال کے اندر سب سے بہترین اور اعلیٰ اور افضل اعمال ہے۔ ایک بندہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، مجاہد بھی ہے اور وہ جہاد کر رہا ہے، یعنی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سن کر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایای، اگر میں اللہ کے راستے میں ابھی لڑوں، جہاد کی اس صف کے اندر کھڑا ہو کر کافروں پر ٹوٹ پڑوں، اگر میں شہید ہو گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ میرے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے سارے معاف کر دے گا؟ کیونکہ شہادت درجہ یہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو شہید ہو گیا، وَأَنْتَ صَابِرٌ، شرط یہ ہے کہ پھر تو صبر کرنے والا ہو، جب کافر تجھ پہ ٹوٹے تو وہاں سے بھاگے گا نہیں، محتسب، تیرے دل میں ارادہ ہو کہ یہ جو میں جنگ کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، یہ اللہ سے ثواب کے نیت سے کر رہا ہوں، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں، مقبل، اور تو اس جنگ میں پیش قدمی کرنے والا، آگے بڑھنے والا ہوگا، غیر مدبر، پیٹ پھیر کر بھاگے گا نہیں۔ اگر یہ شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ تو جہاد کرتا ہے تو پھر تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہ بات ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کیف قلت، وہ بندہ کہاں ہے جو ابھی بات کر رہا تھا؟ وہ شخص آگے آیا، فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پوچھا تھا اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں تو کیا اس شہادت کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا رکو، الا الدین، قرض کے علاوہ، فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذالک، ابھی میں جب تم سے بات کر کے فارغ ہوا تو اسی وقت میرے پاس جبریل تشریف لائے۔ یہ جو خاموشی ہو گئی تھی، میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، ابھی ابھی جبریل پیغام لے کر آئے ہیں کہ نہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان لوگوں کو بتا دیں الا الدین، شہادت کے رتبے پر اگر فائز ہو کر گناہ بخشوانے ہیں تو یہ اس بندے کے لیے ہوگا جس پر کوئی قرض نہیں ہوگا، ورنہ شہادت پر فائز ہونے والا بندہ بھی اس کے اعمال، اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی اگر اس پر بھی قرض ہوگا۔ مجاہد کا مقام، اس کا رتبہ کم نہیں، بہت بڑا مقام ہے، بڑی چوٹی کی نیکی، لیکن اگر اس بندے پر بھی قرض ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس قرض کی وجہ سے اس کی شہادت
قابل قبول نہیں ہے، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو شہادت حاصل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرض کی وجہ سے۔ تو سوچئے ہمارے جو معاملات ہیں کتنی بے فکری کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے سے منہ چھپا لیتے ہیں، کسی کا میسج نہیں پڑھتے ہیں، کسی کی کال ریسیو نہیں کرتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لین دین کے معاملات ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے کب تک بھاگ سکتے ہیں؟ آپ نے اگر کسی سے کچھ لیا ہوا ہے، آپ کب تک کھائیں گے؟ وہ کتنا جئیں گے آپ؟ آخر مرنے کے بعد عدالت کے اندر پیشی ہے۔ یہ دنیا کی جو عدالتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس رب العالمین کے سامنے ہر کسی نے کھڑے ہونا ہے اور حاضری دینی ہے۔ شہادت ایک اعلیٰ درجہ ہے اور نیکی ہے، لیکن جو معاملہ قرض کا ہے یہ حقوق العباد کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کر رہا ہو، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کسی جگہ کوئی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے معاملہ حقوق العباد کا کلیئر ہوگا، حقوق اللہ اس کے بعد ہے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وہو بریء من الکبر، جو بندہ فوت ہوا وہ بندہ متکبر نہیں تھا، اس بندے میں تکبر نہیں تھا، آکڑ نہیں تھی، گھمنڈ نہیں تھا، مغرور بندہ نہیں تھا، والغلول، اور وہ بندہ خیانت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی پیسے آتے تھے، مال غنیمت آتا تھا، لوگوں کا فنڈ آتا تھا، اس میں وہ بندہ مال کھاتا نہیں تھا بلکہ ایمانداری سے کام لیتا تھا۔ والدین، اور وہ بندہ قرض سے بھی مبرہ تھا، اگر کسی سے پیسے دیے ہیں تو حساب کلیئر رکھتا تھا۔ فرمایا جس بندے میں یہ خوبیاں ہیں وہ ان سے بری ہے، دخل الجنہ، تو مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ اس میں تکبر بھی نہیں ہے، خیانت بھی نہیں کرتا، اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، کلیئر ہو کے جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ایک مومن کی شان۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو ایسا ہی بنا لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، تو ہماری بھی جو آخرت کی منزل ہے وہ آسان ہو سکتی ہے۔ امام ترمذی اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، ایک مومن کی جان جو ہے وہ قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے۔ انسان کی روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، فرمایا یہ اٹکی رہتی ہے قرض کی وجہ سے، حتی یقضى عنہ، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرض کا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ انسان مر گیا جنت میں چلا گیا، آزاد ہو گیا، راحت پا گیا، ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ اس کا جو قرض کا معاملہ ہے اگر جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا تو وہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جنت کی طرف سے جو اس کو نعمتیں ملنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر کے اندر بھی ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انعامات اس کے لیے ہیں وہ جو اس کو ملنے تھے وہ اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک اس بندے کے قرض کا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس نے بڑے اچھے نیک اعمال کیے ہیں مگر وہ دنیا میں اگر کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ اس کو کلیئر نہیں کر پایا، اس پر قرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ ممکن تھا، اس کی نعمتیں ملنی تھی، لیکن قرض کی وجہ سے وہ نعمتیں اس کو نہیں مل رہی ہیں۔ جب اس کو یہ بات بتائی جائے گی کہ بندے تیرے اوپر جو قرض تھا اگر وہ دنیا میں تو نے ادا کر دیا ہوتا تو آج یہ جتنی جنت کی نعمتیں ہیں جو تجھے قبر کے اندر ملنی تھی، ایک کھڑکی کھول دی جاتی جنت کی طرف سے، ایک بستر بچھا دیا جاتا جنت کی طرف سے، یہ تجھے سب ملنا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا میں تو لوگوں کے جو پیسے کھا کے آیا ہے تو نے وہ ادا کیوں نہیں کیے۔ امام نسائی اور امام حاکم
रहिमहुल्लाह ने मोहम्मद बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रवायत जिक्र की। बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फिर अपने हाथ की इस हथेली को ऐसे अपनी पेशानी पे रखा, जैसे बंदा कुछ परेशान होता है। और फिर आपने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक जात है, माज़ा नज़ल मिन तशदीद, कितना सख्त हुक्म नाजिल हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। परेशानी का इजहार किया आपने और लोगों को फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा एक सख्त हुक्म आया है अभी अभी। सहाबा इकराम कहते जब हमने ये बात सुनी तो हम भी डर गए, खामोश हो गए कि कितनी सख्ती वाला हुक्म आप पर अभी नाजिल हुआ होगा। कहते हैं कि हम डरे और सहमे रहे। अगले दिन हिम्मत करके हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल कर ही दिया कि कल आपने फरमाया था बड़ी परेशानी की हालत में कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा सख्त हुक्म नाजिल हुआ है, हमें भी बताइए कि वो सख्त हुक्म था क्या। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हुक्म ये नाजिल हुआ है, अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद कर दिया जाए और अल्लाह ताला फिर उस बंदे को दोबारा जिंदा करे, दोबारा उसको जिंदगी दे, फिर उसको मौका दे, फिर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, अल्लाह ताला उस बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा, जन्नत में दाखिल नहीं करेगा जब तक उस बंदे पर कर्ज था जो उसने अदा करना था। 2 मर्तबा उस बंदे को शहादत का मौका भी मिल जाए और वो इस दर्जे पर फायद होने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, जन्नत नहीं मिलेगी जब तक उस पर जो कर्ज है उसने वो अदा नहीं किया होगा। क्योंकि जो मामला वो इबादत का है वो आसानी से माफ नहीं होता। माशरे के अंदर कुछ वो लोग हैं जो कारोबारी हैं, मालदार हैं, साहिब इस्तिताअत और साहिब सरवत है। अगर वो किसी से कर्ज लेते हैं, उनका कारोबार चल रहा है, उनको पहली फुर्सत में वो कर्ज अदा कर देना चाहिए। अगर कोई साहिब इस्तिताअत, साहिब माल, साहिब तिजारत वो लेकर वापस नहीं करता तो ये जुल्म है, जुल्म। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहीह बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि मत्लुल गनी की जुल्मुन, मालदार बंदे की तरफ से टाल मटोल करना ये जुल्म है, जुल्म। एक गरीब आदमी जो है, अगर उसके पास अदायगी के लिए रकम नहीं है, कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं है, वो टाल मटोल करता है तो वो तो मजबूर है। लेकिन अगर कोई मालदार बंदा जिसने किससे कर्ज लिया था, अब वो ठीक है, दे सकता है, फिर भी नहीं दे रहा, तो फरमाया कि ये अपने भाई पर जुल्म कर रहा है। तो जुल्म की सजा तो अलग है, और इसी हालत में अगर ये चला गया तो उसका बनेगा क्या। इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई सरीद बिन औस सख्फी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत जिक्र करते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लय्युल वाजिदी युहिल्लु इर्दहु व उक़ूबतहु, किसी भी मालदार बंदे का टाल मटोल करना, जैसे अभी हमने हदीस सुनी कि जो कारोबारी बंदा है, ताजिर है, पैसे वाला है, लेकिन उस पर कोई तंगी आई थी या उसको पैसों की जरूरत थी, उसने किसी से कर्ज ले लिया, अपना काम ठीक हो गया, सेट हो गया, लेकिन अब कर्ज वापस नहीं कर रहा, वो इससे तकादा करता है कि भाई अब तो तुम ठीक हो, अब तो मुझे वापस कर दो, लेकिन ये टाल मटोल कर रहा है, हाँ दूंगा, कर दूंगा, अदा हो जाएगा, टाल मटोल करता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मालदार का टाल मटोल करना उसकी इज्जत और सजा को हलाल कर देता है। यानी उस मालदार बंदे से आपने अपना हक लेना है, वो नहीं दे रहा, अब आप उसकी बेइज्जती कर सकते हो लोगों के सामने, उसको जलील कर सकते हो लोगों के सामने, उसको सजा दे सकते हो लोगों के सामने, ताकि इसको शर्म आए
کہ اب تو یہ ٹھیک ہے، اب ادا کر سکتا ہے، اب یہ کیوں نہیں دے رہا؟ گویا کہ ایسے لوگ جو کسی کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہے، چاہے وہ کسی کی کمیٹی کا معاملہ ہے، اور وہ ہیں صاحب حیثیت، دے سکتے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا کارخانہ چل رہا ہے، اپنی فیکٹری چل رہی ہے، اپنا سسٹم چل رہا ہے، دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے۔ ایسے لوگوں کی بےعزتی کرنا، ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا، ایسے لوگوں کو سزا کرنا، اس کی اجازت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس محفل کے اندر اس بندے کی حمایت نہیں کریں گے کہ یار یہ مالدار بندہ دے دے گا نا، یہ کون سا بھاگ رہا ہے؟ بھائی بھاگ نہیں رہا تو یہ دے کیوں نہیں رہا؟ اب تو شریعت نے بھی اجازت دے دی کہ اس کو ذلیل کرو۔ آپ نے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کو اگر قرض دیا تھا کہ پریشانی سے نکل جائے، پریشانی سے نکل گیا، اب یہ ٹھیک ہوگا، یہ اب آپ کو پریشان کر رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کلاس ہونی چاہیے جو صاحب ثروت یا صاحب استطاعت ہیں، لیکن جن لوگوں کا پیسہ دینا ہے نہیں دے رہے، دبا کے بیٹھے۔ اب شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ ان کو ذلیل کر سکتے ہیں، آپ ان کو سنا سکتے ہیں، اس کی بےعزتی کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو کچھ شرم آ جائے اور وہ لوگوں کا جو پیسہ روکے ہوئے ہیں وہ اس کو ادا کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک میت لائی گئی جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جیسے میت کی چار پہ رکھ دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ نے پوچھا کہ حل علیہ دین، اس مرنے والے پر کوئی قرض بھی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری روایت ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا حل علیہ من دین، کیا اس بندے کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، اس پر قرض ہے۔ آپ نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم، پھر اپنے بھائی کا جنازہ تم خود ہی پڑھو، یعنی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کس کا؟ ایک صحابی کا، ایک صحابی کا۔ فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے اوپر قرض ہے۔ اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، میت آگے رکھی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ خود ہی پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھتا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا علیہ دینہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ یہ مسلمان میرا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جب اس نے کہا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ ہے ہمدردی۔ دین یہ ہمدردی سکھا رہا ہے۔ فوت ہونے والا غریب تھا، جو بھی تھا بیچارہ، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکا، کیا حالات ہوں گے اس دور کے۔ لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جو آگے بڑھے، کہا اللہ کے پیغمبر میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب انہوں نے ذمہ داری لی، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فصلی علیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جب ایک بندے نے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی تو آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ خود ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ وہ قرض اس بندے پر 2 دینار تھا۔ کتنا؟ 2 دینار۔ میرے خیال میں آج دینار کا ریٹ 900 یا 950 روپے ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق لگا لو اس بندے پر قرض تھا 2000 روپے۔ کتنا؟ 2000، 2 لاکھ نہیں، 2000۔ لیکن آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی کے لاکھوں دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لاکھوں دبا کے بیٹھے ہیں، مگر اس غلط فہمی کے اندر کبھی نہ رہنا کہ میں فوت ہو گیا، میرے اوپر لوگوں کا قرض بھی ہے، میرا جو جنازہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوگا تو معاف کر دیا جاؤں گا۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر اس بندے کا جنازہ پڑھا، مولوی نے لمبی لمبی دعائیں بھی کی، تو یہ دعائیں قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نا۔ ہم نے تو پڑھ لی، اب قبول کرنے والے نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس بندے کا معاملہ تھا کیا، اس کے اندر کے حالات کو تو ہم نہیں جانتے۔
تو ایسا نہیں ہے کہ جس بندے پر قرض تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ دیا تو وہ معاف ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرض کے معاملات دنیا میں کلیئر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو حدیث سن چکے آپ کہ قیامت کے دن نیکیوں سے تبادلہ ہوگا، وہاں نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، نمازیں ایک کو دے دی، روزے ایک کو دے دیے، اس کی زکاتیں ایک کو دے دی، یہ ثواب جب تقسیم ہو جائے گا تو بندے کے پاس مجھے باقی رہا کیا؟ اچھا جی، ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری 1-2 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ وہ جو جنازہ پڑھایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا میں ذمہ داری لیتا ہوں، 1-2 دن کے بعد اللہ کے نبی سے سامنا ہو گیا۔ اب سامنے آ گئے، آپ نے روک لیا، فرمایا کہ ہاں بھائی ما صنعت دیناران، وہ جو 2 دینار کا تو نے کہا تھا میں دوں گا، کیا بنا اس کا؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، پھر کہا کہ بس ادا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ادا کیے پھر آپ کو آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے وہ جو 2 دینار کا قرض تھا وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو کیا فرمایا؟ فرمایا الآن حین باردت علیہ جلد، اس پر اس کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی ہے، یعنی اس کو اب سکون ملا ہے، اب وہ راحت کے اندر آئی ہے میت، جب اس کی طرف سے قرض ادا ہو گیا۔ سوچئے وہ صحابہ کرام تھے، اس امت کے سب سے عظیم لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ کے پرچم تلے جہاد کیا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آخری بات، امام ابو داؤد طیالسی نے، امام احمد، امام نسائی نے اور امام بہقی نے سمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں بھائی فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں موجود ہے، اس قبیلے کا نام بھی دیا، فرمایا وہ جو قبیلہ ہے اس کا یہاں کو بندہ موجود ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، خاموش۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا نا کہ ہاں بھائی وہ جو فلاں فلاں قبیلہ ہے اس کا کوئی یہاں بندہ موجود ہے، تو ایک بندہ ہمت کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس قبیلے کا۔ تو فرمایا کہ بھائی میں کب سے پوچھ رہا ہوں، تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ وہ گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، آپ کا رعب، خوف لوگوں پر ہوتا تھا۔ جب یہ اٹھ کے کھڑا ہوا تو کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تمہاری کسی بھلائی کی بات کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں، یہ جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں فرمایا یہ تمہاری بھلائی ہی کی بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا بے شک تمہارا ساتھی جو قرض کی وجہ سے تمہارے جو قبیلے کا تھا اس پر قرض تھا، وہ جنت کے دروازے پر اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اس کو اللہ نے جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے، اس پر قرض تھا اور وہ تمہارے قبیلے کا بندہ ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو جنت کے دروازے پہ اس کو روکا ہوا ہے۔ کیا تم چاہو گے کہ وہ تمہارے قبیلے کا تھا، تم اس کی طرف سے کچھ خرچ کر کے فدیہ دے کے وہ قرض ادا کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے؟ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کے جو کنبے کے لوگ ہیں، جو یعنی رشتہ دار ہیں، وہ لوگ اس معاملے کی فکر کریں اور وہ سوچیں کہ دیکھیں یار وہ ہمارے خاندان کا اور ہمارے کنبے کا بندہ تھا اور ہم اس کے رشتہ دار ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر اس کی طرف سے وہ جو قرض ہے وہ ہم سب مل کے ادا کر دیں تاکہ اس بندے کی آخری جو منزل ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو پھر اس موقع پر ان لوگوں نے اس کی ذمہ داری لی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اگر کوئی غریب آدمی فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو یا تو اس کا جو خاندان ہے پورا یعنی پوری برادری، یا اس برادری میں سے وہ لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فوت ہونے والے غریب بندے کی طرف سے یہ سارے مل کے کوشش کریں گے تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ باپ فوت ہو گیا تو پیچھے بیٹے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بھی بیچارہ غریب ہے تو کس سے مانگے گا؟ پھر خاندان کے لوگوں کو خود چاہیے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی فکر کرے، آج اس پر برا وقت آیا ہے، کل کو اگر میرے اوپر آ گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ اس پر قرض تو نہیں؟ اگر قرض وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور اگر اس بندے نے کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس مال میں سے یہ ادا کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرنے والا بندہ اگر اس پر قرض ہے، اس کے پیچھے جو ذمہ دار ہوگا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے گا اور اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کرے گا، تاکہ اس کی جو آخرت ہے وہ سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔